حج کے موقع پر آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی خدمت بھی کر لوں اور آپ کی دعائیں بھی لے لوں۔ بس بھائی وہاں تو جن کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں انہیں کی طرف دھیان رکھیں، جن کے گھر کی طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس ہاں جتنا آپ نے ٹیلی فون کرنے میں وقت لگانا ہے معلوم کرنے میں، اتنا آپ بس وہاں پر طواف کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، الحمدللہ ہے، اپنے نیک معمولات میں رہیں بس الحمدللہ۔ کوئی ویسے کوئی چلتے چلتے ملاقات ہو جائے تو ہیں، چلو وہ کوئی حرج نہیں اس میں الحمدللہ، لیکن زیادہ بس اپنے نیک اعمال میں لگے رہیں الحمدللہ۔ میں بھی بیمار آدمی ہوں، اور کوئی پہلے تو اللہ کا شکر ہے تھا الحمدللہ، وہاں حرم شریف میں بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوتی تھی، اب مسجد نبوی شریف میں بھی اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مجمع اکٹھا ہو جائے تو پھر فوراً بیچارے وہ لوگ جو ان کے ادارے والے ہوتے ہیں وہ پھر ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بس میں بھی ذرا بس جیسے اپنے وہاں فرض نماز ادا کرتا ہوں یا اپنے جیسے بھی ہے، یا طواف کے لیے جاتا ہوں جیسے اللہ جب موقع ملتا ہے، تو بیماری کی وجہ سے نہ کوئی وقت مقرر کرنا ہی مشکل ہے، جیسے پھر مجھے اطمینان ہوتا ہے پھر میں جاتا ہوں۔ بعض دفعہ کہ نماز پڑھنے کے لیے کئی مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہر ایک کو ذرا طبیعت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بھائی مولانا بھائی شعیب ہیں، ان کو کچھ واسطے میری طبیعت کا اندازہ ہے، بیچارے یہ کچھ بس وہ آس پاس رہتے ہیں الحمدللہ، باقی ہر نئے ساتھی کو طبیعت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، اس لیے اپنے معمول میں لگے رہے انشاءاللہ ہے، اللہ کی رحمت سے دل سے دعا ہی دعا ہے سب کے لیے الحمدللہ۔ پھر وہاں چونکہ ہجوم ہوتا ہے، ایک رش ہوتا ہے، اس میں پھر جگہ متعین کرنا ہی بعض مشکل ہوتا ہے۔ میرا بھی چونکہ چند دن کا ہی سفر ہوتا ہے، وہ حج کے ایام ہی ہوتے ہیں تقریباً، ان دنوں میں ویسے ہی بہت ہجوم آنا جانا، ذرا وقت مقرر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اپنے بس اپنے نیک معمول میں لگے رہے ہیں، کہیں اگر راستے میں آتے جاتے ملاقات ہو جائے تو چلو وہ تو پھر ہے انشاءاللہ، چلو من جانب اللہ ایک شکل بن گئی ہے، لیکن زیادہ بس اس کی فکر نہیں کرنی ہے، بس جن کی بارگاہ میں حاضری ہے بس انہی کی بارگاہ میں حاضری کی فکر رہے الحمدللہ، طواف کریں بیت اللہ شریف کا اپنا اور نیک اعمال میں لگے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ اچھا جزاک اللہ۔ آپ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعائیں جو اعمال کرتے ہیں وہ بتلا دیں۔ دیکھو حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت ہے، تو وہاں پر طواف کی کثرت، بیت اللہ شریف کی زیارت اور قرآن پاک کی تلاوت، بس یہ تین معمول ہیں الحمدللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پہلے شروع میں یہی ہے، بہرحال میں نے یہ سب کے لیے ہے الحمدللہ، یعنی طواف کی کثرت جتنا ہو سکے الحمدللہ۔ حضرات کی رائے یہ ہے کہ عمرہ بھی کر لیں بار بار، وہ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر عمرہ نہ کر سکیں پھر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ طواف کی کثرت جتنی ہو سکے وہ کریں انشاءاللہ، جتنا آسانی سے ہو سکے، اس میں ہمتیں مختلف ہیں۔ بعض ہمارے بزرگ ایسے تھے بیچارے ذوف کی وجہ سے وہ زیادہ طواف ہی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر وہ بس وہ جیسے موقع ملتا رات کے وقت میں جا کر بس بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ
بوڑھی مائیں اور ہیں بزرگ حضرات یا رکھنا، بس وہ کرسی پر رکھ کر اپنی دعائیں پڑھ رہی ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہی ہیں۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ مسلسلات کی حدیث میں سے ایک حدیث ہے نا کہ ہر روز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ 60 طواف کرنے والوں پر، 60 طواف کرنے والوں پر اور 60 طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں اور 40 طواف کرنے والوں پر 60 طواف 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے والوں پر ہیں، دیدار کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی ثواب ہے، ہم زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو بہرحال ہے اپنے انسان اور اللہ یہاں پر اور آداب کے ساتھ حاضری، آداب کوشش کیا کریں، جھگڑے سے بچا کریں۔ اپنے وہ بڑی جگہ ہے الحمدللہ، بعض بڑی بے دھیانی کر جاتے ہیں، جا کر معمولی بات پہ جھگڑا شروع کر دیا، نہیں ایسا نہیں جا کر۔ ایک بھائی کہنے لگے بیت اللہ شریف کے سفر میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کی آگے نا خاص طور مشق کراتے ہیں، نمبر 1 مانگنا آ جائے، نمبر 2 ماننا آ جائے، مانگنا اور ماننا اللہ تعالیٰ صبر اور تحمل سے یاد رکھنا ہے۔ کوئی حال پیش آ بھی جائے بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت، اللہ وہاں ایسی روحانی طور پر ہمت اور قوت عطا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیسے کمزور لوگ بیچارے اللہ نے ہمت عطا فرما رکھی ہے، پیدل جا رہے ہیں، اپنا سامان اٹھا رکھا گئے جا رہے ہیں، عجیب اللہ تعالیٰ کی مدد۔ پہلے میری صحت اچھی ہوتی تھی، کوئی راستے میں کوئی راہگیر مل جاتے، کوئی راہگیر بھولے ہوئے تو کوشش کرتا ان کو پہنچاتا، الحمدللہ ان کو پکڑنے ساتھ لیتا، اور جہاں ان کی جگہ ایک دفعہ یاد ایک بھولے ہوئے تھے آدمی، پھر ہو سکو پتہ باہر معلوم کر کے جیسے بھی ہے، غالباً وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، ہندوستان سے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، پھر ان کو ہندوستان کی جو وہاں پر جو ان کا وہاں پر کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایک دفتر بنا ہوا تھا، تو پھر وہاں ان کو پہنچایا۔ ایک مینا میں تھے، ایک بوڑھی اماں بیچاری گم ہو گئی، یاد رکھنا، بس ان کو ہم واپسی کر رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے لیا، ان کا آپ بیٹھ جائیں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی، حالانکہ مجھے معلوم بھی نہیں، زیادہ پہچان بھی نہیں، لیکن بس گاڑی چل رہی، ایک جگہ بس خیال آیا کہ بس یہاں اتر جائے، بس وہاں اتر گئے الحمدللہ۔ اب بالکل بس ایسے جیسے اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی فرمایا، آپ ادھر چلے جائیں، اس طرف چلے گئے، ادھر چلے جائیں، پھر ادھر چلے گئے، اندر ہی اندر خیال آ رہا، حتیٰ کہ بالکل ان کے خیمے میں پہنچ گئے، الحمدللہ کی رحمت اللہ نے پہنچاتی رہے۔ پھر وہ جو وہاں کی ان کی جو اپنی مسوراتی عورتیں ملی ہیں کہ اب یہ جا کر انہوں نے لڑنے لگی، تسی میں چھڑ کے آ گئے، تو چھڑ کے آ گئے، چھڑ کے آ گئے، پتر میں لے کے آئے، پتر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے سب کے ساتھ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس ایسی من جانب اللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بس وہاں پر ہے نا خیر خواہی، ہمدردی یا رکھنا اور صبر اور تحمل سے وقت گزارنا، جھگڑے سے بچنا جاگنا۔ اللہ اپنی آداب کے ساتھ حاضری، یہ ایک قدم جنت قدم ہے۔ الحمدللہ ہم نے کئی سفر کیے، بعض سفر ایسے بھی موقع ہے، پورے سفر پہ میری والدہ بھی ساتھ تھی، گھر والی بھی تھی، میرے خیال وہ بس مکہ مکرمہ سے ایک جگہ تھوڑی سی دور تک میرے خیال کوئی ایسا گاڑی میں بیٹھے، اس کے بعد پھر بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پھر اب خیمہ مل نہیں رہا تھا مینا میں، کہاں جانا ہے، پھر وہاں پھر وہ ایک ساتھی بیچارے اللہ جزائے کافی دیر انہوں نے چلایا، ہم پیدل چلائے، پھر اپنے خیمے میں پہنچے، صبح دیکھا تو بس
والدہ صاحبہ ہیں، اور گھر والی وہ ایک اور ہمارے بھائی تھے، ان کی گھر والی بھی تھی۔ وہ صبح ایسا ہوا کہ بس وہ ان کے ساتھ بس میں چلے گئے، چلو وہ تو پہنچ گئے، ہم رہ گئے، میں تھے کہ بھائی شجاع تھے، وہ رہ گئے، تو پھر بس یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے پھر نہیں، ہاں نہیں، اب مجھے آپ پڑھتا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میرا خیال شاید مجھے اللہ، ہاں تو پھر تقریباً ایسے کافی پیدل اس میں ہے سفر، مینا تک اس میں تھا، یا ایک اور سفر تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ پورا سفر تقریباً مینا عرفات تک پیدل ہی گئے سب، وہاں مینا میں پیدل، پھر آگے واپسی ساری پیدل ہی آگے میں، تو یہ حالات پیش آ جاتے ہیں، ہاں اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حال پیش آ جائے، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے، الحمدللہ زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، بعض دفعہ کوئی بسوں میں تاخیر ہو جائے، بعض ساتھی نے بہت جلدی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، الحمدللہ باقی جو معلمین حضرات ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، جو منتظمین ہیں جان بوجھ کر تو نہ کریں، کوئی من جانب اللہ کوئی حال پیش آ جائے تو لہذا ہے جو حاجی حضرات ہیں، مہمان حضرات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنا ہے، ہاں مسجد نبوی شریف میں حاضری ہو تو وہاں پر الحمدللہ بس اپنے 5 اوقات کی نماز کی پابندی، اور پھر ہے موقع ملے درود شریف جتنا ہو سکے پڑھتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر باقی اپنے انشاءاللہ جو بھی نیک اعمال ہے کرتے رہے، باقی وہاں زیارتیں ہیں وہاں پر الحمدللہ وہ بھی اپنے انشاءاللہ ہیں، وہ جیسے ترتیب بنتی ہے وہ بھی کرتے رہے انشاءاللہ، اور دعا کرتے رہے سب کے لیے الحمدللہ۔ مدینہ منورہ کا مبارک سفر درپیش ہے، طبیعت پر ایک رعب و گھبراہٹ طاری ہے، رہنمائی فرما دیں، خیر اللہ پاک ہدایت، چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ادب و احترام کی وجہ سے رعب اور گھبراہٹ ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ اچھی حالت ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے، ہاں حج کی دعا بھی یہی ہے نا، کیا دعا ہے، اللہ حج کی جب نیت کرتے ہیں کیا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، عمرے کی نیت ہو، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، ورنہ اپنی بس نیت تو ارادے کا نام ہے، دل میں بھی آپ نے ارادہ کر لیا، دل میں ہی آپ زبان پہ چاہے نہ بھی لائیں، دل میں ارادہ کر لیا کہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ اور ایک یہ دعا یہ بھی، یا اللہ حج مبرور نصیب فرما، حج مبرور کی کئی نشانی ہیں، ایک نشانی یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک زندگی میں تبدیلی آ جائے، فرق آ جائے، پہلے سے نیکی کا شوق بڑھ جائے، الحمدللہ ہاں کہ پہلے کچھ غلطی کوتاہی ہو رہی تھی، اب اس میں احتیاط شروع ہو جائے، یہ سب چیزیں ہیں، نفلی طواف اور سعی مینا جانے سے کتنی دیر پہلے کر سکتے ہیں بھائی، مینا جانے سے پہلے، بلکہ
منا کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں ہاں وہ، لیکن یہی ہے، لیکن جو منا کے ایام ہیں، میں نے دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم بدل گیا، منا کے ایام میں جب آ جائیں تو یہاں بغیر عذر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر منا کے ایام میں منا میں آگے منا میں نماز پڑھنا خانے کعبے کی نماز سے بھی افضل ہے، یاد رہنا ہے ہاں ان دنوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہاں کا ہے، یاد رہنا ہے۔ کوئی عذر ہو تو وہ الگ بات ہے، کوئی تاخیر ہو جائے ہے، ورنہ منا کے دنوں میں منا کے ایام کی نماز ہی افضل ہے، یاد رہنا ہے۔ باقی واپسی پر پھر یہ ہے کہ منا میں قیام نصیب ہو جائے بہت بہتر، الحمدللہ۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ کچھ عذر کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وارد پیش آ جاتے ہیں، ہمارے مجھے اللہ نے توفیق بخشی، ہمارے حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کا جو حج کا آخری سفر ہوا، بس اللہ تعالیٰ کا عجیب، حضرت کا جو حج کا پہلا سفر ہوا 83 میں غالباً ہوا ہے، بھائی رضوان صاحب برکات اللہ علیہ 83 میں ہوا۔ اللہ نے اس سال مجھے رمضان میں، چونکہ حضرت کا معمول ہوتا تھا عشاء کی نماز کے بعد نفلوں میں قرآن پاک سننے کا، تو اس سال مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی، حضرت کو 15 دنوں میں نفلوں میں قرآن پاک سنایا، پورا قرآن 2 پارے کر کے قرآن پاک سنایا الحمدللہ۔ پھر حضرت شاہ صاحب ایئرپورٹ پر تشریف لے جا رہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میں حضرت شاہ صاحب کی ویسے ہی رخصت کرے، حضرت شاہ صاحب کی گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہوا ویسے رخصت کرنے کے لیے، تو حضرت مولانا سید رشید صاحب فرمانے لگے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو، مجھے بھی انہوں نے گاڑی میں بٹھا دی میں تھوڑی عمر تھی، طالب علم تھا اس وقت الحمدللہ، تو پھر حضرت کو ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے گیا، الحمدللہ نے مہربانی فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد تقریباً کوئی 20 سال کے بعد اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ پھر جب حضرت کا حج کا آخری سفر ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے سفر میں ہاری اور آخری سفر میں اللہ نے پورے سفر میں حضرت کے قدموں میں رہنے کی سعادت بخشی الحمدللہ۔ بلکہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری بس میری تھی، یہ خدمت میرے ذمہ تھی الحمدللہ، اور بھی حضرت شاہ صاحب الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب جیسے بیت الخلاء میں جاتے، صبح اٹھتے تو بس میں پہلے ہی بس اللہ آنکھ کھول دیتے، بس حضرت شاہ صاحب کو جا کر جوتا سیدھا کر دیتے الحمدللہ، جیسے الحمدللہ دعائیں مل جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ان کی مہربانی سے سب کچھ الحمدللہ۔ تو حضرت شاہ صاحب حج کے سفر میں میدان عرفات سے واپسی ہوئی تو سیدھا بس یعنی سیدھا پھر مکہ مکرمہ میں جو جہاں رہائش تھی، رہائش گاہ پر آ گئے، رہائش گاہ پر آ گئے۔ تو اب منا کے بعد جو 3 دن ہیں، 3 وہ بھی 3 یا 2 راتیں جو بعد کی ہیں، وہاں کا قیام مسنون ہے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب بیماری کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، اب ہم نے قدوری وہ کنز پڑھ رکھی تھی، اب وہ بار بار مسئلہ وہ دماغ میں گھومے آ کرنا کہ منا کا قیام مسنون ہے، منا کا قیام مسنون ہے تو اب میں مفتی صاحبان سے پوچھو، ہمارے نیک مفتیان کرام اور مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مکات والے تشریف فرما، ان سے ہی پوچھا، وہ اپنے نیک انداز سے فرمانے لگے چلو ایسا کر لو کہ ایک صاحب حضرت شاہ صاحب کے پاس رہیں اور باقی منا میں چلے جائیں لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، میں بار بار چکر لگاؤں، کبھی وہاں یاد رہا تو حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی، غالباً حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ غالباً مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، وہ بھی حج کے سفر میں تھے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پریشان بار بار جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا، تو میرا ہاتھ پکڑا اور اندر کمرے میں لے کر بٹھا لیا اور پھر بڑے زور دے کر فرمایا میں تم سب کو کہتا ہوں، یہ مسئلہ تمہیں کوئی مفتی نہیں بتلائے گا، میں کہتا ہوں تم سب کے سب حضرت شاہ صاحب کی خدمت رکھو، تم سب کے حضرت شاہ صاحب کے پاس رکھو، تمہارا منا یہیں پر ہے بتا رہا۔ حضرت شاہ صاحب بیمار ہیں، کوئی ضرورت پیش آ جائے ان کو آگے نا کوئی کہیں باہر لے جائے
ہسپتال میں لے جانے کی یا کسی کلینک میں لے جانے کی، ایک آدمی کیسے سنبھالے گا ارشاد صاحب؟ تم سب یہاں پر ہو جانا، تمہارا سب کو منا یہیں پر بدلا ہے۔ بس وہ ایسا پھر وہ دل میں جو خلش تھی نا وہ ساری نکل گئی، دل صاف ہو گیا، بس دل میں یہی کہ منا بسر قدموں میں ہمارا الحمدللہ۔ تو بھائی یہ باتیں یہ بھی اللہ والوں کے قدموں میں ملتی ہیں، ہاں ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملتی یار اللہ، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شاہ صاحب وہاں مینا میں رمی کر کے، اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ رمی کے بعد تو دعا ہے، تو ہر شاہ صاحب چلتے رہے، میں نے کہا دعا تو پھر مجھے اندازہ میری اپنی غلطی پر تھی، میں کہا دعا تو کوئی ضروری نہیں کھڑے ہو کر دعا کریں، چلتے چلتے بھی ہو سکتی دعا، تو ارشاد صاحب مان کے دعا ہو گئی، میں کہا ہو گئی صحیح دعا ہو گئی اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو بہت سی چیزیں یہ اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتی ہیں الحمدللہ، ہاں اللہ اپنی ادب و احترام بڑوں کا ہے، وہاں تو حج کے سفر میں خاص طور پر کوشش کرنی ہے وہاں پر کسی کی دل آزاری نہ ہو، یاد رہا اسے بچا کریں، اپنے عمل کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، یاد رہیں، ہاں تو منا طواف اور سعی منا جانے سے کتنی دیر پہلے کر سکتے ہیں بھائی؟ آگے آخری سانس تک کر سکتے ہیں، جب آپ نے جانا ہو جانے سے پہلے تک کر سکتے ہیں الحمدللہ، بس یہی ہو تو، بلکہ منا کے ایام میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے کر دیا کہ منا کے دنوں میں آگے نا بس پھر وہ بس منا کا عمل ہے، منا وہاں باقی یعنی وہی نماز پڑھنا افضل ہے الحمدللہ، بہتری ہے الحمدللہ، کوئی عذر نہ ہو تو بس منا میں پہنچے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے وہاں بس اپنے نیک معمول اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، منا میں 5 نمازوں کے علاوہ بس یہی ہے کہ اپنا بس اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے، قرآن پاک کی تلاوت، کسی نہ کسی نیک عمل میں لگے رہیں الحمدللہ کی رحمت سے، اور نہ ہو تو اپنا آرام کریں بس الحمدللہ، یہ آرام کرنا بھی یہ اگلے سفر کی تیاری ہے الحمدللہ، ہاں پھر تھوڑی سی وہاں کچھ پیش آ جاتی حج کے سفر میں نا، مجاہدہ تو ہوتا ہے جاگنا، ہاں وہاں استنجا خانے ہیں، وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں وہاں بھی ایک اچھا بلا یعنی وہاں پر بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ، اندر ہی اندر کتنی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہم بھی لگتے رہے، ایک عرصہ ہو گیا مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سفر کرتے ہوئے، یہ سارے دور دیکھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال کوئی مجاہدہ پیش آ جائے، کوئی حال پیش آ جائے تو اس کو بھی خندہ پیشانی سے وہاں پر برداشت کرنا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر ایک مرتبہ سلام عرض کر دینا کافی ہے یا بار بار جا کر سلام عرض کرنا چاہیے؟ بھائی اس میں ہے بس ذوق مختلف ہیں، یاد رکھنا ہے سب ہے الحمدللہ، اپنا اللہ بس جب دل چاہے وہاں پر خوب سلام پیش کریں، ایک بار کریں یا بار بار ہیں جانے کو تبھی دل میں اشتیاق ہے تو وہاں بار بار جائیں الحمدللہ، یہ مختلف ذوق ہیں الحمدللہ، جیسے موقع ملے الحمدللہ، اور وہاں پر ہیں نشاط کے ساتھ نشاط، بس یہ نشاط کیفیات مختلف ہوتی ہیں، کیفیات ہوں نہ ہوں بس آپ نے وہاں پر سلام پیش کرنا ہے الحمدللہ کی رحمت سے، مختصر سلام تو خرید سلام کا طریقہ ہی بعض دفعہ اگر جیسے رش بھی ہوتا ہے، بعض جو قریب کے ستون ہیں، ایک تو ہے نا بالکل مواجہہ شریف کے قریب ہوں کر سلام پیش کرنا، بعض دفعہ وہاں ذرا آج کل جیسے نا کھڑا نہیں ہونے دیتے زیادہ، بعض اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو مواجہہ شریف سے پہلے جو 1 یا 2 ستون ہیں وہاں سے بھی وہ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، رش میں کھڑے ہو کر متوجہ ہو کر سلام پیش کرتے ہیں،
بعض اکابر حضرات اپنے مسورات ہیں، نیک مائیں بہنیں ہیں، ان کو گنبد خضرا کے سامنے سے سلام پیش کریں۔ آج کل میرا خیال وہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، اب تو میرا خیال گنبد خضرا کے سامنے میں خیال نہیں کھڑے ہونے دیتے، اب تو کچھ وہ جنگلے لگا رکھے ہیں، ایسی کوئی شکل ہے تو اب کو ترتیب بدل چکی ہے۔ بہرحال اللہ سے بہرحال جیسے موقع ملے الحمدللہ ہے سلام پیش کر لیں۔ ہمارے بزرگ صاحب مدینہ منورہ فرمائے لگے ایک ہے سلام کا پہنچانا، ایک ہے سلام کا سنانا، ایک ہے سلام کا پیش کرنا۔ سلام کا پہنچانا فرمائے یہ تو آپ زمین پر، روئے زمین پر جہاں سے بھی آپ سلام پیش کریں، پاکستان سے پیش کریں، کسی حصے سے پیش کریں، آپ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، پوری دنیا کے روئے زمین کے کسی حصے پر آپ سلام پیش کریں، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے۔ وہ نام لے کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں الحمدللہ۔ بلکہ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں یا کوئی مختصر درود شریف پڑھ لیں، روئے زمین پر جہاں بھی آپ درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو فرشتوں سے بھر رکھا ہے۔ وہ نام لے کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ یقین رکھیں آگے نا، یہ یقین رکھیں انشاءاللہ کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی نفس کا حصہ آڑے نہ بنے، یہ بھی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں جاگنا۔ انشاءاللہ یہ درود شریف کا ہدیہ گنبد خضرا میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا انشاءاللہ، یقین رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ درود شریف کا ہدیہ پہنچ گیا الحمدللہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اس کو اتنی قوت سماعت عطا کر رکھی ہے کہ جہاں سے بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے اور وہ سن لیتا ہے، نام لے کر بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا ہے۔ کے لیے ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے 2 مرتبہ پہنچے گا، 100 مرتبہ پڑھیں گے 200 مرتبہ پہنچے گا، 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے 2,00,000 مرتبہ پہنچے گا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ درود شریف کا ہدیہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال نفلی اعمال اذکار اس میں ہمتیں مختلف ہوتی ہیں سب کی الحمدللہ ہے، ایک نیک عمل کی پابندی لیکن ساتھ ساتھ دوسرے حقوق کا بھی خیال رہے یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے اور بھی ہے اعمال کا اور بھی حقوق کا خیال رہے یاد رہے۔ گھر والوں کو حق ہے ان کے لیے روزی کمانا، یہ بھی آپ کی خدمت آپ کے ذمہ ہے رہنا۔ تو ایک مرتبہ سلام کر دینا، یہ بار بار ہیں، یہ اس میں ذوق مختلف ہیں۔ ایک مرتبہ سلام کر لیں، بار بار اللہ پاک دل میں اشتیاق نصیب فرمائے، بار بار جب موقع ملے ہیں جب کر لیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہر نماز کے بعد کر لیں، کسی ایک نماز کے بعد کر لیں، اس میں مختلف احوال ہیں، ذوق مختلف ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ریاکاری کیا ہے، اس کی علامت بتا دیں، اگر خدا نخواستہ ہم اس مرض میں مبتلا ہیں تو کیسے بچا جائے؟ ریا کا معنی دکھلاوا یا رکھنا، آگے نہیں، غیر کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرنا، غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کام کرنا۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے
میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں، شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھائیں لگیں، واعظ و نصیحت صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر ہزار بار بھی غیر کا خیال آئے اس کی پرواہ نہ کریں، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد اور ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا۔ ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے، ریا دیکھنے کا نام نہیں، دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ ایک آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور کسی نے دیکھ لیا، اس میں آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو نیک عمل کا اور دوسرا ترغیب کا۔ کیا معلوم آپ کے اس نیک جذبے کو دیکھ کر، نیک عمل کو دیکھ کر ان کو بھی شوق پیدا ہو جائے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے دھیان میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی نے چلتے چلتے آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھ لیے جا کر، ہاں اس میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا اور دوسرا ہے شوق دلانے کا، الحمد ہے، یعنی ترغیب کا ہاں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، وہ کیا معلوم کہ آپ کی تلاوت کو دیکھ کر ان کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے، الحمدللہ۔ لیکن قصداً نہ ہو، یہ نہیں کہ پہلے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، دیکھا کوئی دو چار آدمی آ رہے ہیں اور جا کے مصلی پر کھڑے ہو گیا۔ ہمارے باپ بزرگوں میں تو اخفاء کا جذبہ تھا۔ ارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، اگر نفل پڑھ رہے ہوتے، کوئی اچانک کوئی معلوم ہوتا کوئی آ رہے ہیں، بس نماز توڑ کر ہی مصلی اٹھا کر جا کر لیٹ جاتے بسترے پہ، کوئی دیکھ کر ہی آ کر۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ مبارک انداز بھی ہے، لیکن بہرحال چلو یہی ہے، دیکھو درمیانہ درجہ یہی ہے، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بھائی کہنے لگے، ریا کا معنی دکھلاوا، فرمائے بندوں کو کیا دکھلانا ہے، جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں، ان کو کیا دکھلانا، دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، یہ ہے لا اللہ حافظ رکھے۔ لہو رحمۃ اللہ فرمائے لگے، ریا ہے، حسد ہے، یہ دو بھیڑیے ہیں، بھیڑیے نیکیوں کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہر کھوکھلا کر دیتے ہیں نیکی کو، تو باقی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، فرمایا کوئی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہے کوئی نیکی کرتے کرتے کوئی ریا کوئی دکھلاوے کا خیال آ گیا، خیال آ گیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا نیت کی ہے، لوگوں کو دکھلانے کی نیت کی ہے، آگے کوئی اس کا خیال کوئی وسوسہ آ گیا ویسے ہے، یا کچھ قصداً کوئی خیال آ گیا، لیکن بعد میں احساس ہو گیا کہ یہ کیا نیت کی ہے، یہ دیکھ بھی لے تو آپ کو کیا دیں گے، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، اللہ تعالیٰ اے بھائی ریا کا معنی دکھلاوا، فرمایا بندوں کیا دکھلانا، جن کی آنکھیں ہر وقت مچ رہی ہیں، کیا دکھلائیں ان کو جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں اور نوازتے بھی ہیں، ان کا ہے اللہ دکھلانا۔ یہ بندے دیکھ کر کیا دیں گے، یہ تو خود فقیر ہیں، خود منگتے ہیں، انہوں نے کیا دینا آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر شاہ کی محبت رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک میں ہے نا، ان اللہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ واللہ الغنی ہے، ایسے ہیں، واللہ
حمید یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ہے آگے ہیں. اور شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ کرتے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو جانا. غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہاں اللہ ہم تو ٹوکری اٹھانے کی قیمت لیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم اللہ سب نعمتیں پیچھے، اللہ سب نعمتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے قدرت کے کارخانے لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم انہی سے لیتے ہیں ہم یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ زمیندار حضرات ہیں نا آگے یہ تو گندم بیجتے ہیں اور اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر یہ ہاتھ سے بیجتے ہیں تو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. الحمدللہ ہاں ہل استعمال کرتے ہیں تو ہل چلانے والے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اللہ ہاں اب یہ مشینیں، اب یہ کوئی ٹریکٹر وغیرہ بنے ہوئے ہیں اگر یہ ٹریکٹر یہ ان کو بنانے والا دماغ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. الحمدللہ ہاں یہ سب تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہ رہا ہوں. تو اللہ اپنی میں اللہ پاک محفوظ رکھے، ان اندر کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. کہیں کوئی نیت میں فرق لگ بھی جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور اپنی نیت کو خالص کرتے رہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے لیے کرسی ہمارے بزرگ ہیں بھائی کو تیرے سے کرسی پہنچا دینا. حافظ صاحب بیچارے بڑی عمر کے ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کی خدمت کر کے دعا لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حافظ صاحب اس پر سہولت رہے گی بیٹھنے میں ادھر. ہاں چلو تھوڑا سا آپ الحمدللہ کرسی میرے امید ہے سہولت رہے انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور خدا نخواست ہم اس مرض مبتلا ہوں کیسا بچا جائے، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس میں نے بھی رکھیا کہ جب بھی کوئی ہے میرے حضرت فرمائے کہ میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں. تو میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگیں، پڑھنے پڑھائیں لگیں، واعظ و نصیحت صدقہ خیرات کرنے لگیں، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال آ جائے اس کی پرواہ نہ کرے. وہ ریا نہیں بس وسوسہ ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنی نیت کی تصدیق کرتے رہے. پھر بھی کوئی اندازہ ہو کہ مجھ سے نیت میں فرق لگ گیا ہے کوئی لگ گیا ہے کچھ اس میں ہے تو اللہ سے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے. اللہ استغفار کی برکت سے اس ریا کو اللہ اخلاص سے بدل دیں گے. الحمدللہ معافی کی. یہ تو حکیم علامہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ ہمارے ایک بھائی نے سنایا مجھے. کہ پہلے کوئی نیت میں غلطی لگ بھی گئی یا رکھنا چلو قصداً تو نہیں کوئی، لیکن بعد میں احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے نیت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ استغفار کی برکت سے اللہ اس ریا کو اخلاص سے بدل دے گا. یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے نیت میں غلطی ہو گئی. یا اللہ پھر کسی نے کہا کہ یہ وہ تو پہلے ریا تھا، اخلاص میں کیسے بل گیا؟ تو اس کا پھر جواب یہی دیا اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں بدل سکتے ہیں تو ریا کو اخلاص میں کیسے نہیں بدل سکتے ہیں؟ ہم بدل سکتے ہیں. ان کے لیے کیا مشکل ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات. الحمدللہ. بھائی دعا اور فیض میں کیا فرق ہے؟ بھائی دعا جھولی پھیلانے کا نام ہے اور فیض جھولی بھرنے کا نام ہے. الحمدللہ بس یہ فیض مل رہا ہے. الحمدللہ اپنے بزرگوں سے فیض مل رہا ہے. الحمدللہ.
تو دعا اور فیض میں ہے یہ، بس اللہ نے ابھی دل میں ڈالا اللہ نے اپنی رحمت سے کہ دعا یہ جھولی پھیلانے کا نام ہے، ہاں ہاں اس میں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور فیض اپنے بزرگوں سے فیض مل رہا ہے تو فیض اپنی جھولی کو بھرنے کا نام ہے، الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اب یہ بڑوں کا فیض ہی ہے الحمدللہ، جو خیر کی باتیں ہمارے دلوں میں پہنچ رہی ہیں یہ اپنے بزرگوں کا فیض ہے الحمدللہ، ہاں یہ مجلس بھی بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آپ حضرات تشریف لائے، دلوں میں یہ محبتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یاد رہیں، ہاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل کا ایک معنی احسان بھی ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، اور ایک معنی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک انداز سے فرمائے لگے یہ جو کہتے ہیں میرے اوپر اللہ تعالیٰ فضل ہے، فضل کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا، ہم نے کیا دیا ہے، ہاں اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں نیک مجالس میں بیٹھنے کا شوق یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہاں یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا فضل ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دین کا شوق، پڑھنے کا شوق، خدمت کا شوق، یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ قریب والے حضرات بیچارے توجہ نہیں کرتے، یا چلو خیر حسن ظن رکھ لیں کوئی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن بہرحال قریب دور دراز سے آ کر لوگ الحمدللہ، اب کئی حضرات ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہروں سے الحمدللہ، لیکن بہرحال اللہ اپنی مہربانی یہ اپنے بزرگوں جہاں بھی اللہ موقع نصیب فرما دے، ہم تو خیر طالب علم ہیں لیکن جہاں بھی اپنے بزرگوں کی نیک مجالس ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں نیک مجلس کسے کہتے ہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مل بیٹھنا ہو بس نیک مجلس قائم ہو گئی الحمدللہ، خیر کی بات پہنچا دی، ارے بھائی رضوان صاحب دام برکات اللہ علیہ، ایک آدمی بھی آ جائے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پہنچا دی، توبہ کے لیے آ گئے، توبہ کروا دی الحمدللہ، جن کو اپنے بزرگوں سے نسبت ہے الحمدللہ، باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں کوئی ذکر پوچھے بتلا دی، تلقین کر دی، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، اللہ گنتی کو نہیں دیکھتے، مجمع کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیتے ہیں، کون میرا بندہ کہاں میرے لگا ہوا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ، نیک اساتذہ ہیں، ایک طالب علم ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، بس خدمت شروع کر دیں، مرض سخت مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تو دعا اور فیض میں فرق یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجالس میں بھی ایک فیض کو عنوان قائم کر کے باقاعدہ اس کے اوپر ہے گفتگو فرمائی ہے، یہاں پر دیکھیں نا یہ اس میں ہے کسی علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضرت مولانا موسیٰ ہمارے ایک نیک عالم دین ہیں، افغانستان سے حب جا کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، حب جا کا مطلب جاہ کو طلب کرنا، جاہ اہم مرتبے کو طلب کرنا، جاہ کو طلب کرنا یا رکھنا، بس خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یا رکھنا، خود ہاں بس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، جب وہ خود قبول فرما لیتے ہیں خود اللہ صلاحیت بھر دیتے ہیں، جو کام لینا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نصیب فرما دیتے ہیں الحمدللہ، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت میرے دعا فرمائے میں یہ بن جاؤں شیخ الحدیث بن جاؤں فلاں حضرت فرمائے لگے بس بننا بنانا چھوڑو، بس اپنے کام میں لگے رہو، یہ بننے بنانے کی فکر یہ چھوڑو، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے سب کو الحمدللہ، اللہ جو کام لینا چاہیں بس اللہ پاک کی ذات اللہ اس کی راہ نصیب فرما دیتے ہیں الحمدللہ، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں الحمدللہ،
عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے بزرگ استاد ہمارے ایک بزرگ استاد فرمائے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی رہا اللہ تعالیٰ کی ان کے کرم کے بہانے بے شمار ہے ہاں اللہ تعالیٰ کوئی صرف بخاری شریف پڑھانے میں نہیں یاد رکھنا، راستے کے کانٹے میں بھی ہے یاد رہا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف گزری ایک آدمی لم یعمل خیرا قط یار لم کوئی بھلائی کوئی نیکی نہیں کی، راستے میں کانٹے کی ٹہنی پڑی ہوئی اور وہ اس خیال سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی۔ اس ٹہنی ہٹانے میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے مغفرت فرما دیا۔ آگے ہاں یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر نیکی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ الحمدللہ، راستے سے کانٹا ہٹائیں اس امید سے شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بھائی بڑائی نہیں فخر نہیں یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی راستے میں سفر میں کبھی ایسا بھی بیت الخلاء میں جاتا ہوں، بیت الخلاء میں خرابی ہوتی ہے یاد رکھنا، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف اس نیت سے لوٹا بھر کر صاف کرتا ہوں شاید اس عمل کو اللہ اپنی رحمت کا بہانہ بنا دے۔ کوئی ضروری نہیں کوئی کوئی بڑے سبقوں میں یا کوئی دینی اسباق میں یہ بھی عمل ہے جنت کا عمل ہے، صرف اس نیت سے یاد ہے۔ میں یہ بتا بھی اس لیے رہا ہوں، یہ بھی ترغیب کے لیے، اللہ محفوظ رکھے ریاض دکھلاوے میں کیا ملے گا یاد نہ ہو اللہ تعالیٰ۔ لیکن میں آپ حضرات کی خدمت ذمہ ہے، مکتوبات مجدد علیہ رحمۃ اللہ میں لکھا ہے کہ ریاء الشیخ خیر من اخلاص المرید، ریاء الشیخ خیر من اخلاص، کہ شیخ کا ریا بھی دکھلاوا بھی وہ مرید کے اخلاص سے بہتر ہے الحمدللہ۔ فرمایا وہ شیخ وہ کوئی اپنی باتیں بتلاتے ہیں، وہ اپنی راہ دکھانے کے لیے نہیں رب کی راہ دکھانے کے لیے۔ چلو بھائی شاید ان کو بھی شوق لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ورنہ کیا لوگ دیکھ لیں کیا دیں گے اللہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بھی کتنی گھڑیاں ہیں بھائی یہاں بیٹھنے کے لیے، بس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اب بھی فکر بس یہی فکر رہے گا، اللہ ہر نیک عمل میں یہی جذبہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کتنے ہمارے بھائی الحمدللہ اللہ نے قدم قدم پر نیکی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ، سب لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہے، مجھے اندازہ ہے مسلمان کے جان میں مال میں اللہ اور خدمتوں میں پتہ نہیں کتنی اپنی رحمت کے بہانے چھپا رہے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہمارے بزرگ استاد ہیں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ بیمار ہیں، فرمائے لگے میں کئی مرتبہ فرمایا یہ حفظ کی درسگاہ میں بچے پڑھے ہوتے ہیں اور میں درسگاہ کے باہر جا کر جو حفظ کے بچے ہیں وہ ان کے جوتے سر پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری بخشی فرما دے۔ یہ بھی رہے ہمارے بزرگوں کے سب نے ایک انداز الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، دنیا کی واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ ہونی چاہیے آپ حب جاہ کے بارے میں رہنمائی فرمائے۔ بھائی جاہ کو پسند کرنا، حب جاہ ہے جاہ کوئی منصب کی طلب کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منصب مل جائے یا وہ کوئی خود منصب کے اہل ہیں اگر ہیں واقعی کہ وہ اندازہ ہے کوئی نہ اہل لوگ آگے نہ آ جائیں تو پھر ہیں اس کا مطالبہ کرنے کی بھی اجازت ہے، کچھ نہ کچھ ہے نہ منصب کے لیے بہتری حب جاہ کہ جاہ کو خود طلب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کہیں اندیشہ ہے کہیں نہ اہل لوگ آگے آ جائیں تو پھر طلب کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، گنجائش الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام رب اجعلنی خزائن الارض یا کرنا ہے، انی حفیظ علیم یا کرنا یہ فرمایا۔ اللہ پیغمبر سے بڑھ کر منصب کا حل کون ہو سکتا ہے یا اللہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بہرحال جاہ منصب کو اصل تو یہی ہے، آگے نے خود طلب نہیں کرنی چاہیے آگے، ہاں کوئی دنیا کی، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ کام لے لے یا رکھنا، ہاں لیکن کہیں ایسا موقع ہے کہ وہاں پر کوئی نااہل آدمی کے آنے کا اندیشہ ہے، اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر چلو کوئی حضرات میں اہلیت ہو تو وہ خود بھی اس منصب کا مطالبہ کر دیں تو گنجائش ہے، وہ حب جا میں داخل نہیں ہے یا بنانا تو، لیکن خود عام طور پر یعنی یہی ہے ضابطہ، یعنی بہرحال عام طور پر حکم یہی ہے کہ آگے نا خود منصب کی طلب نہ ہو جائے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آگے، ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز دے۔ میں تسبیحات باقاعدگی سے کر رہا ہوں، عبد الرحمن کینیڈا سے۔ چلو بھائی یہ ساتھی پتہ نہیں کہاں کہاں آواز پہنچ جاتی ہے بیچارے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں تسبیحات باقاعدگی سے کر رہا ہوں، کرتے رہیں الحمدللہ۔ 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف، اپنے 3 تسبیحات۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے اعتبار سے تلقین فرما دیتے کہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ، عصر کے بعد استغفار، اور رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں، نماز والا درود شریف پڑھ لیں، کوئی مختصر درود شریف آگے۔ یہ 3 تسبیحات نمازوں کے اعتبار سے ان اوقات میں پڑھ لیں، کوئی اکٹھا پڑھنا چاہیں اکٹھا ہی پڑھ سکتے ہیں، جیسے جماعت میں ترتیب صبح و شام کی ہوتی ہے اس انداز سے پڑھ لیں، بس ہمارے ہاں اختیار ہے 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 1 تسبیح پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے حضرت بھائی عبدالجلیل صاحب حضرت شاہ صاحب کے رشتہ دار فرمائے لگے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ناغہ نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے، ناغہ نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے، پھر بھی کوئی عذر کی وجہ سے کوئی عمل رہ جائے تو پھر لگے ہیں اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی، اور ناغہ دیکھو میرے کروں اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان ہو اور اس کے ذکر کا ناغہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا یار۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آئے گا انشاءاللہ آپ کی زبان پر، یہ ہو نہیں سکتا، خیر خیریت میں آ جاتا ہے، خوشی غمی میں آ جاتا ہے الحمدللہ، خبر گیری میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ سب کہیں الحمدللہ، دیکھو سب کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، الحمدللہ کہا اللہ۔ یہ الحمدللہ اس کا بتلا دوں، پر مشکوٰۃ شریف میں نے التسبیح، یہ آگن التسبیح نصف المیزان، الحمدللہ تملا المیزان، ہاں کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اعمال نامے کی آدھی ترازو بڑھ جائے گی الحمدللہ، اور الحمدللہ کہیں گے پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر جائے گی الحمدللہ۔ بات ہوئی، نیک کلمات ہیں یہ ہر مسلمان کی زبان پر آتے رہتے ہیں الحمدللہ، خیر خیریت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے بزرگ حضرات ہیں آگے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بات سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صحابہ کرام کے ہاں ان کے ہاں بھی رہے ان کی مختلف کیفیات تھیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے صحابہ کرام کی غالب کیفیات کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو مقام مشاہدہ کی کیفیت حاصل تھی، مقام حضوری کی کیفیت حاصل تھی،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقام مشاہدہ کیفیت حاصل، مقام حضوری کیا کرنا کہ ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی، ہر وقت دل میں بس یہ تصور ہوتا، یہ خیال ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں یاد رہا۔ تو ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح جاری رہتی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اکثر یہ زبان پر تسبیح جاری رہتی ہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح۔ ہاں یہی سے اخذ کر کے ہمارے کعبی حضرات تلقین فرماتے ہیں، پھر اور بھی ماشاءاللہ بزرگوں کے معمولات ہیں اللہ، ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی ہے آگے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، عظمت کا بہت زیادہ استحضار ہے تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی عظمت کا بہت زیادہ استحضار، تو ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس یہ تسبیح الحمد للہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرما الحمد للہ، مخارشی میں ذکر آتا ہے وہاں پر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ ایک موقع پر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پہلے ایک ازواج مطہرات کے بارے میں ایک ناموافق خبر ملی، اور پھر بعد میں اس خبر کی اصلاح ہوئی، صحیح خبر ملی تو بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، ان کی دل کی کیفیت یہ تھی، ان کو سارا جہان فانی نظر آتا، سارا جہان ناقص نظر آتا ہے کہ یہ سارا جہان یہ فانی ہے، ایک نقصان کی صفت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ ان کی دلی کیفیت یہ تھی کہ ان کو پورا جہان یہ ناقص نظر آتا، فانی نظر آتا ہے، کہ یہ سارا جہان فانی ہے، ایک اللہ پاک کی پیاری ذات ہے جو ہر نقصان سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو فرمایا آگے، ہاں فرمایا اس استحضار کی وجہ سے ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس اکثر یہ تسبیح رہتی ہے آگنا، ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی ہے آگنا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دل کی حالت یہ تھی، ان کو سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آتا، الحمدللہ، سارا جہان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا، الحمدللہ، کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کہ بولنے کے لیے زبان اللہ تعالیٰ نے دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی، سننے کے لیے کان اللہ تعالیٰ نے دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے، چلنے کے لیے پیر اللہ تعالیٰ نے دیے، آگے سانس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ دیکھ لیں یہ پیٹ ہے، اس میں معدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، الحمدللہ، مثانہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہاں آ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دل ہر وقت شکر کے جذبات سے بھرا ہوتا، اور بطور شکر کے ان کی زبان پر اکثر یہ تسبیح رہتی، الحمدللہ، 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 سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر فرمائے، ان چاروں کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ پڑھیں گے، آپ خلفائے راشدین کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور تیسرا کلمہ طیب اگر آپ پڑھیں گے تو یہ خلفائے راشدین کی چاروں تسبیحات اس میں جمع ہو جائیں گے، ایسی پیاری الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے ہیں۔ ایک ہمارے قائد صاحب کہنے لگے یہ تسبیحات کیا ہیں؟ یہ خزانہ ہے، خزانہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہر ایک کلمے کے فضائل ہیں اگر ہم
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، تسبیحات باقاعدگی سے کر رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے، مزید بھی آپ پہ نیک اعمال ہیں کرتے رہے الحمدللہ۔ میں نے کیا نا یہ ہے اپنی تسبیحات بھی اور ساتھ ساتھ اپنے الحمدللہ اور بھی گھر کی جو ذمہ داری ہیں خدمتیں ہیں ان کو بھی آپ نے جنت کا کام سمجھ کر کے نبھانا ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں الحمدللہ حالات آ جائیں، بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مانگنا شروع کر دیں۔ اے اللہ، دنیاوی مسائل پر دوسرے لوگوں کے غلط رویوں پر کیسے صبر کیا جائے؟ اس موقع پر زبان سے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے مگر دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرنے اور صبر پر آمادہ نہیں ہوتا۔ آپ اصلاح فرما دیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ بھائی عرض کرتا رہتا ہوں، آ گئے نا اب حالات میں آ گئے نا ناگواری کے امر پیش آتے ہیں، عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نقصان پر تکلیف پر صبر کی نشانی بتلا دوں۔ نقصان اور تکلیف پر صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس الحمدللہ۔ دعا کی توفیق، چاہے دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو، اڑ رہا ہو الحمدللہ ناگواریوں کی وجہ سے، لیکن بس آگے نا یہ غیر اختیاری ہے، معافی ہے، لیکن زبان پر بس اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، دعا کی توفیق مل گئی، صبر کی توفیق مل گئی، بس یہ دعا کی توفیق، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام، بس یہ صبر کی نشانی ہے الحمدللہ۔ اللہ بس کوشش کرنی ہے، زبان کو بھی ذرا قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرنا ہے۔ ہاں ہو جاتا ہے بعض دفعہ حالات میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرنا ہے۔ ہاں الحمدللہ دل میں نہ رکھیں، کچھ معاملات ہیں مجھے اندازہ ہے کچھ اونچ نیچ آتی رہتی ہے ان میں پیش، اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں 5ویں درجے میں پڑھ رہی ہوں، میرا اپنا علم پر عمل بہت کم ہے، اس بات کی فکر رہتی ہے، کبھی کتابوں کے اسباق کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، کبھی عمل کرنے کی فکر رہتی ہے، دونوں کاموں میں بہتری کی طرف کس طرح خود کو لے جاؤں؟ اللہ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی دیکھو علم کے ساتھ عمل انشاءاللہ، اس کی طرف دھیان اور فکر انشاءاللہ یہ بھی علم نافع کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں پر عمل کی اللہ توفیق دے رکھی ہے، مثلا اب دیکھو واقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، نماز کا علم سب کو ہے الحمدللہ، نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، گویا کہ نماز کے علم پر عمل ہو رہا ہے۔ وہ الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، اب زکوٰۃ کا علم آ گیا، یہ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، اگر خود زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ زکوٰۃ کے علم پر عمل ہو رہا ہے، اور خود پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے پھر ان حضرات تک اس علم کو پہنچا دیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، عمل وہ کریں گے ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ہے یہ سب تو بہت سی باتوں پر ہے، زبان سے سچ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، بس یہ اللہ نے بس سمجھو کہ الحمدللہ علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما رکھی ہے، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، عرض کرتا رہتا ہوں طلباء کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہ جا کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں سب کو، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ تقریباً ہو ہی گئے ہیں۔
مجھے زیادہ وسوسے آتے ہیں جس کی وجہ ہے دنیاوی معاملات عبادات میں خلل آتا ہے، میری اصلاح فرما دیں اے یا اللہ۔ بھائی اور کرتا رہتا ہوں وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں، بالکل ان کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ ہاں ہاں، ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وساوس کی مثال نے ننگی تار کی طرح ہیں، اللہ اللہ، اس کو اگر ہٹائیں گے تو پھر بھی کرنٹ لگے گا یا بس ان کی طرح خود ہی اپنا دھیان ہی بدل لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ثابت ہے، بس وہ ثابت ہے، لانا منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کریں۔ بس اس کا علاج عدم التفات کے بالکل ان کی طرف توجہ نہ دیں اپنا۔ ایسے ایک یہودی نے ایک مسلمان سے کہا ہماری نمازوں میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، مسلمانوں کی نمازوں میں وسوسے بہت آتے ہیں۔ مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دو مکان ہوں، ایک ہیروں سے بھرا ہوا دوسرا خالی، چور ڈاکو کس مکان میں جائیں گے؟ اور میں اسی میں جائیں گے جس میں کچھ ہو، تمہارے پاس کے لیے نکلے، تمہیں تو فارغ کر رکھا ہے الحمدللہ ہے، اس لیے گھبرائے نہیں۔ نماز میں بھی نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔ لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع اور مرتبے میں دھیان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور جب متوجہ ہو، جب خیال آئے متوجہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تقریباً فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ جب سے رکشہ چلانے لگا ہوں اعمال میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ اب کون سا کام کروں، بس یہ رکشہ ہی چلائیں، یہاں جو کام کر رہے ہیں اسی میں لگے رہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ بھائی، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ ہاں یہ روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی چھپا رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ رکشہ نہ چلائیں، یہ بیچارے گلیوں میں جو بیچارے کمزور لوگ کھڑے ہوتے ہیں سواری کا انتظام، ان کو کون پھر اپنی منزل پہنچائے گا اللہ؟ یہ روزی کے بہانے سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں، آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے، خدا خوفی کے جذبے سے اونچا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو روزی کا وسیلہ اللہ نے نصیب فرما رکھا ہے، آ گئی نا، بس جب تک کوئی شدید کوئی مجبوری نہ ہو اس وسیلے کو باقی رکھا جائے۔ تین بیٹیاں ہیں، تینوں قرآن پاک کی حافظ ہیں، اب یہ بالغ ہو گئی ہیں، ان کی تربیت کے لیے رہنمائی فرمائیں، ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم، وہاں صحابیات کے واقعات ان کو پڑھ کر سنائے کریں، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ ہر کی بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور، اس میں 7واں حصہ آداب کے متعلق ہے، وہ آداب بھی، بلکہ اور شروع سے بھی ان کو الحمدللہ اگر ان کو پڑھا دیا جائے، سنا دیا جائے، ان کو تلقین کر دی جائے، خود پڑھ سکتی ہیں، خود مطالعہ کر لیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ دین کی باتیں پڑھنے سے بھی دلوں میں انشاءاللہ نیک راہیں ملتی ہیں دلوں کو۔ باقی آہستہ آہستہ گھر میں جو نیک مائیں بہنیں یہ بچوں کی بیٹیوں کی ان کی ہیں، ان کی نیک تربیت کرتی رہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ خیر کی باتیں ان کو بتلاتی رہیں، اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اب چھوٹے بچے ہیں، بعض بچے اب بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے فوراً والدہ ان کی ڈانٹ دیتی، بیٹا یہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے ہر ایک صحابی بچے تھے نا، کھانا کھا رہے، آگے وہ کھانے میں وہ وہ کچھ آگے جہاں وہ ہاتھ مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلے فرمایا کل سم یعنی سم اللہ، پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو، پھر فرمایا وہ کل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک پلیٹ آئی، اس میں کچھ مختلف قسم کی چیزیں تھیں، کھجور وغیرہ اور بھی چیزیں تھیں اس میں، اور میں اب جہاں سے مرضی کھا لو الحمدللہ، جو طبیعت ہے جہاں ان میں سے کوئی بھی چیز کھا لو الحمدللہ۔ تو آہستہ آہستہ ہے تربیت، یکدم نہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ بچے ہیں زبان پر گالی آ جاتی ہے بعض دفعہ، ان کو بھی نرمی سے، ہاں پہ بیٹا یہ گالی دینا ٹھیک نہیں، برا ہے، توبہ کرے لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو ان کو ایسا ایسا نرمی سے الحمدللہ، ان کی زبان کو نیک الحمدللہ۔ ہاں تو بچے ہیں، ان کو ایسا ایسا تلقین کرتے رہنا ہے نیک باتوں کی الحمدللہ۔ ہاں مجھے نظر بد کا تعویذ چاہیے، بیٹوں کا کام میں رکاوٹ ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بس تعویذ دیکھو، تعویذ کو مؤثر بذات نہ سمجھیں، اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رہے۔ ہاں تعویذ گنڈا بھی چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے، کہ نمبر 1 اس میں یہی ہے کہ تعویذ کو مؤثر بذات نہ سمجھیں، اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رہے۔ تو باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ منزل کا پھر نقش لے لینا، یہ بھی حضرت شاہ صاحب کا ہی فیض ہے، حضرت شاہ صاحب کے وہ مبارک ہے وہ تعویذات تھے، ہمارے حضرت بھائی رضوان صاحب دام برکات اللہ علیہ نے مجھے عنایت فرما دی الحمدللہ، پھر وہ وہاں فوٹو کاپی ان کی الحمدللہ وہ دیتے رہتے ہیں، یہ حضرت بھائی رضوان بھائی کا فیض جاری الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، ساتھی آ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی دم کے لیے آ جاتے ہیں الحمدللہ، دم کے لیے ان کے لیے بھی زیادہ معمول تو نہیں، لیکن کوئی آ جائے تو دم بھی کر دیتا ہوں الحمدللہ، شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے الحمدللہ۔ اللہ ایک دفعہ گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں کوئی بھینسوں میں کوئی بیماری آ گئی تو وہ بالٹی بھر کر لے آ گئے، پانی میں دم کر دے، پانی پر دم کر دیا تو شفا مل گئی۔ پھر ایک مرتبہ پھر بیماری لگی، پھر دم کیا تو کہ وہ غار میں کسی کو شفا نہیں ملی۔ وہ اللہ دکھلاتے ہیں کہ دم میں شفا نہیں، ہمارے حکم میں شفا ہے الحمدللہ۔ ہاں وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ ہاں یاد رکھنا، اگر علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو گئی، سمجھو پھر یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ جو بیمار حضرات ہیں، مریض ہیں، ان کو حوصلہ دے دیا کریں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں کسی کے تعویذ سے، کسی کے دم سے شفا مل جائے، اس کی نسبت اپنے دم کی طرف، تعویذ کی طرف نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کریں، بس یہ الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں ایک بزرگ کہنے لگے آگے ہاں شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، آگے شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نام ہمارا لگ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ آگے جس کو چاہیں اللہ پاک بہانہ بنا دے الحمدللہ۔ اس لیے علاج معالجے میں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے الحمدللہ۔ ہاں اپنے اندر کوئی فخر نہ آئے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے اللہ۔ ہاں یہ ہمارے کئی طبیب صاحبان اچھے نیک حضرات جو ہوتے ہیں، وہ نسخے کو پر یہ لکھتے ہیں ہو شافی کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ وہاں پشاور میں ایک سکھ ہیں، سکھ ان کا مطلب ہے، وہ دواخانہ ہے، اس کے اوپر موٹا کر کے جملہ لکھا ہوا تھا
خدا کے بارے میں تو عقیدہ ان کا بھی تو ہے نا یار رکھنا، تو کہتے ہیں دوا ہم دیتے ہیں، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، الحمدللہ۔ جملہ اچھا لکھا ہوا تھا، لیکن باقی ایمان اللہ نصیب کرے۔ اب جب ایمان نہ ہو تو پھر یہ سب چیزیں آ گئی نہیں، بس یہ یہ ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے، اور یہ بالکل دنیا کی حد تک ہی ہے، پھر یاد رہا یہ سب چیزیں۔ ایمان جڑ ہے ہر نیک عمل کی، ہر نیک ہاں روح ہے۔ بھائی ہو ہی گئے تقریباً، اللہ تعالیٰ سب آؤ۔ اچھا ابھی اور بھی ہیں؟ اچھا یہ تو پہلے ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ جس طرح 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 کے وسوسوں کا شکار رہتا ہوں عبادات میں، معاملات میں، بس اب اس کا علاج یہی ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ میں روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہوں، اللہ اپنے بھائی کو نیک روزگار عطا فرمائے۔ میری قریبی عزیزہ نفسیاتی امراض مبتلا ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ زوال نعمت اور زوال صحبت سے بچائے، آمین۔ آپ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ فیض بھی آپ سب حضرات کی محبتوں کا ہی صدقہ ہے، اللہ حضرات کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، اور یہ مل بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے آپ حضرات کا انشاءاللہ۔ یہ سب گھڑیاں یہ آخرت کی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں قبول فرمائیں۔ میری شادی ہوئی ہے، برکت کی دعا فرما دیں، اللہ برکتوں سے نوازے۔ گھریلو حالات سخت خراب ہیں، اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ پاک عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ میں بہت پریشان ہوں بدتمیز نافرمان بیوی کی وجہ سے، کہ گھر چھوڑ چلی جاتی ہے اور پھر آتی نہیں واپس۔ بس بھائی اللہ کروں کیا، یہ گھر میں نے بعض دفعہ خامن کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والی کے لیے، اور بعض دفعہ گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خامن کے لیے، بس۔ اور اگر دونوں کے مزاج مل جائیں تو پھر یہ گھر دنیا کا نہیں جنت کا گھر ہے الحمدللہ۔ ہاں لیکن عرض کروں بہرحال مزاج نہ بھی ملے پھر بھی آپ نے اس گھر کو جنت کا گھر بنانا ہے صبر کے ذریعے الحمدللہ ہے۔ ہاں بس یہ ہمارے ایک بھائی ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، مجھے خود بتلانے لگے اپنے بزرگوں کا سایہ ہو تو اللہ پاک اللہ حوصلہ ہمت عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے حضرت شاہ حکیم اختصار رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میرا اپنی گھر والی سے نباہ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے حضرت نے خط میں لکھا، جواب میں لکھا، فرمایا کتنے لوگ ایسے گزرے کہ جو اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے اللہ والے بن گئے۔ ہاں کتنے لوگ ایسے گزرے کہ جو اپنی گھر والیوں سے نباہ کرتے کرتے اللہ والے بن گئے الحمدللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ کتنے حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا مزاج بڑا نازک تھا یاغنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو گھر والی دی بڑی وہ سخت مزاج کی، اور بڑے بالکل مزاج مختلف یا رکھنا، حضرت کے مزاج کے بالکل برعکس یا رکھنا۔ ایک پٹھان طالب علم گئے گھر میں، تو میں خیال ان کو بھی سنا دی، میں جانتی ہوں آپ آپ کے شیخ کو بھی جانتی ہوں میں، کیا ان کو بھی میرے خیال وہ سنانے لگ گئی۔ پھر پٹھان طالب علم سے آگے سے پڑھنے لگے یار ان کو، لیکن اللہ لگا کے پیچھے آئے واپس، ہر کو معلوم ہوا تو پھر ان کو تنبیہ فرمائی بھائی میں اتنے عرصے سے ان کو برداشت کر رہا ہوں تو آپ بھی برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت تو الہام تھا، ہر کو الہام تھا، فرمایا آپ کی درجات کی بلندی ان کے مزاج کو برداشت کرنے میں رکھی ہے، اور حضرت نے کیا الحمدللہ۔ شاہی فرمائے تھے بعد میں حضرت کے انتقال کے بعد اب ہم جو تفسیر مظہری یا رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پھر مائی صاحبہ کو انہوں نے پھر اپنے گھر میں رکھا الحمدللہ، خدمت کی اور دعائیں دی الحمدللہ۔ بھائی رضوان صاحب کیسے حرف فرماتے ہی جملہ؟ ارے بھائی ہاں اچھا ایسی ہے بات، جزاک اللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہیں تو کوشش کیا کریں، بس اللہ گھر والے ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ دلوں کو جوڑی رکھے۔ اللہ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا چلو بھائی، اللہ تعالیٰ بہت اللہ خوش رکھیں۔ اللہ پاک سال سے کاروبار بہت کاروبار پر بہت پریشان ہے، کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا۔ اللہ پاک کی ذات اللہ کاروبار میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ بچیوں کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیں، بچیوں کو نیک دیندار رشتے عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی دعا ہے انشاءاللہ ہے، آمین۔ اچھا چلو بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان کا جواب دے لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے گھر والے کہنے لگے ان کی اذان سنت کے مطابق ہے، آگے نا یہ مختصر اذان ہے اور بس ماشاء الحمدللہ اس میں آسانی سے جواب بھی دے سکتے ہیں اور آگے الحمدللہ۔ بعض اذان بڑی لمبی ہوتی ہے، جواب دیتے تو تھک جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے مصطفیٰ فرمانے لگے کہ جو خلاف سنت اذان ہوتی ہے ان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اذان کا چلو جواب آپ دے رہے تھے، بات چیت جاری ہو تو بعد میں اکٹھا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ درود شریف چاہے مختصر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي بعثه إنك ایک حدیث میں آتا ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامہ کے درمیان جو دعا ہوتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی، یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر ہے اذان کے جواب میں جو دعا ہے یہ مانگنے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی دعا مانگنی ہو وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بس ایک دعا ہے، چلو مثلا کہ مان لیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ سب دعا، کوئی بھی دعا مانگے انشاءاللہ سب قبول۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ہی موقع ہوتا ہے الحمدللہ۔